بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ۔ سیدنا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز صاحب کو ان کا جانشین تسلیم کیا گیا۔ ہمیں سلسلہ جانشینی سے دلچسپی نہیں، لیکن اس جانشین نے جو خدمات انجام دی وہ یقیناً تاریخ کی گراں قدر یادگار ہیں۔ تعلیم و تربیت اور نشر و اشاعت کا سلسلہ اس قابل و فاضل جانشین کے دور میں یہاں تک ترقی کر گیا کہ پورے ہندوستان میں کوئی علمی حلقہ ایسا نہیں رہا جس کا تعلق اس علمی مرکز سے نہ ہو۔ فک کل نظام ہمہ گیر انقلاب کا تصور جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات تک چند دماغوں کی مخصوص امانت تھی، شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات کے وقت ملک کا عام جذبہ بن چکا تھا۔ ہزاروں نوجوان اس کے لیے زندگیاں وقف کر چکے تھے اور اس کی صدائے باز گشت ہندوستان سے گزر کر ایشیا کے دور دراز ملکوں تک پہنچ چکی تھی۔ مقاصد تربیت۔ اس تربیت گاہ سے فیض پانے والوں کے حالات فارسی اور اردو کی بہت سی کتابوں میں درج ہیں۔ مثال کے طور پر چند بزرگوں کے حالات اس باب کے آخر میں پیش بھی کیے جائیں گے۔ ان حالات و سوانح کی شہادت یہ ہے کہ تربیت کے مقاصد یہ تھے: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی نظریات کو ذہن نشین کرانا، خدا پرستی، خوف خدا اور پاک بازی کا سچا جذبہ پیدا کرنا، ملوکیت اور شاہ پرستی کے جراثیم کو دماغوں سے نکالنا، جذبہ فدائیت یعنی نصب العین کے لیے قربان ہونے کا شوق پیدا کرنا، خدمت خلق بالخصوص نوع انسان کی ہمدردی اور غمخواری اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کا عادی بنانا، شاہانہ تکلفات ختم کرنا اور سادہ زندگی کا عادی بنانا، فوجی سپرٹ پیدا کرنا، جفا کشی، محنت اور ہر قسم کے حالات برداشت کرنے کا عادی بنانا، ایسی رسومات کو بند کرانا جو سوسائٹی کو پستی کی طرف لے جا رہی تھی، عیاشی کے اڈے ختم کرنا اور ایسے تمام جراثیم کی اصلاح کرنا جو سوسائٹی کو عیش پرست، آرام طلب اور پست ہمت بنا رہے تھے۔ تربیت کے طریقے 3 تھے۔ نمبر 1، درس و تدریس، جس کا حلقہ اتنا وسیع ہوا کہ پورے ہندوستان میں ایک عالم بھی ایسا نہیں رہا جس کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے نہ ہو۔ روحانی تربیت، جس کے لیے صوفیہ کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے، اور اس کا سب سے زیادہ ضروری اور نمایاں پہلو یہ تھا کہ جو کچھ بتایا جاتا ہے عملی طور پر اس کا عادی بنایا جائے۔ خود غرضی، نفس پرستی، اقتدار پسندی جیسی صفات سے دل پاک کیا جائے۔ صبر و ضبط، جفا کشی، محنت و شفقت اور ہر ایک مادی غرض سے بالا ہو کر مخلوق خدا کی خدمت اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ نمبر 3، پبلک جلسوں اور عام اجتماعات میں تقریریں، چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا مقررہ پروگرام تھا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ عام اجتماع میں تقریر ضرور کیا کرتے تھے۔ دہلی اور بیرون دہلی کے ہزاروں آدمی ان اجتماعات میں شریک ہوتے۔ پروگرام کی پابندی یہاں تک تھی کہ مرض الموت میں بھی جب تک بولنے کی طاقت رہی اس تقریر کے پروگرام پر عمل ہوتا رہا۔ تربیت یافتہ علماء، جو علماء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی تربیت گاہ سے تربیت پا کر ہندوستان کے آفتاب و مہتاب بنے، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ چند نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کے مفصل حالات زندگی ایک مستقل جلد میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1، مولانا شاہ رفیع الدین صاحب۔ نمبر 2، مولانا شاہ عبدالقادر صاحب۔ نمبر 3، مولانا شاہ عبدالغنی صاحب۔ یہ تینوں حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کی تربیت کی، مگر یہ تینوں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ نمبر 4، مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب، خلف جناب شیخ محمد افضل صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواسے۔ نمبر 5، مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب، مولانا شاہ عبدالحی صاحب، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد۔ مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب، خلف حضرت شاہ عبدالغنی صاحب، برادر خورد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب۔ نمبر 8، حضرت سید احمد صاحب شہید، تذکرہ آگے آئے گا۔ مولانا رشید الدین صاحب دہلوی، مولانا مفتی صدر الدین صاحب دہلوی، مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلہ۔ حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب دہلوی، حضرت مولانا مخصوص اللہ صاحب، خلف مولانا رفیع الدین صاحب، مولانا کریم اللہ صاحب دہلوی، خلف مولانا لطف اللہ صاحب فاروقی،
مولانا میر محبوب علی صاحب دہلوی، مولانا عبدالخالق صاحب دہلوی، مولانا حسن علی صاحب لکھنوی، مولانا حسین احمد صاحب ملیح آبادی۔ کارپردازان حکومت کا سلوک۔ مغل بادشاہ عموماً اس خاندان کا احترام کرتے رہے ہیں، مگر افسوس ہے کہ بادشاہ خود اپنے اختیار میں نہیں تھے، اور جو کارپرداز با اختیار تھے ان میں عموماً وہ تھے جن کو اصلاحات پسند نہیں تھی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، مثلاً غنڈہ گردی۔ حضرت شاہ صاحب کا خود اپنا بیان ہے: جب میں پرانے شہر میں تھا تو خود اپنوں کے ہاتھوں مجھے بہت تکلیف پہنچائی جاتی۔ آبرو باختہ آوارہ گردوں کو اکسا دیا جاتا تھا۔ وہ میرے مکان کے قریب چھت پر تعزیہ رکھ دیتے تھے اور تبرہ وغیرہ کی ایذا رساں حرکتوں سے ناطقہ بند کر دیتے تھے۔ رمضان شریف میں مسجد میں تراویح ہو رہی تھی، ایک بازاری عورت کو شراب پلا کر وہاں پہنچا دیا گیا۔ وہ حافظ شیرازی کا ایک شعر پڑھ رہی تھی اور غنڈوں کا ہجوم ڈھول بجا رہا تھا اور طرح طرح کے آوازیں کس رہا تھا۔ ان غنڈوں کا اگر جواب دیا جاتا تو بلوے کی نوبت آتی ہی، جو مقاصد تحریک کے لیے خطرناک تھا۔ ضبطی جائیداد۔ غنڈہ گردی سے کامیابی نہ ہوئی تو حضرت شاہ صاحب کا مکان ضبط کر لیا گیا اور ان کو دہلی سے نکال دیا گیا۔ حضرت شاہ فخر الدین صاحب نے اس وقت خاص طور پر امداد فرمائی اور آپ کے قیام کا انتظام کیا، اور پھر اپنے تعلقات کو کام میں لا کر بادشاہ کے ذریعے حویلی واپس دلوائی۔ شہر بدر۔ یہ قصہ رفع دفع ہوا تو کوئی نیا قضیہ کھڑا کیا گیا اور آپ کو ما اہل و عیال شہر بدر کر دیا گیا۔ اس مرتبہ حضرت شاہ فخر الدین صاحب کے تعلقات بھی کام نہ آ سکے، چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب اور آپ کے بھائیوں کو شاہ درہ تک مع متعلقین پیدل چلنا پڑا۔ شاہ درہ سے حضرت شاہ فخر الدین صاحب نے متعلقین کے لیے سواری کا انتظام کرا دیا۔ بسا اوقات وزراء اور امراء کی بدسلوکی کی داد رسی ریزیڈنٹ کر دیا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے ریزیڈنٹ خود شاہ صاحب کے مخالف تھا۔ قتل کرنے کی سازش۔ صرف اسی پر قناعت نہیں کی گئی بلکہ 2 مرتبہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ خدا کے فضل و کرم سے زہر ناکام رہا، مگر جسمانی صحت پر اس کا برا اثر پڑا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے بدن پر چھپکلی کا ابٹن مل دیا گیا تھا جس سے برس ہو گیا تھا۔ بہرحال ان تمام سزاؤں کے نتیجے میں: 1 بینائی جاتی رہی، نمبر 2 برس ہو گیا، نمبر 3 خون میں حدت ہو گئی، نمبر 4 مختلف امراض پیدا ہو گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔